کیا آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران پاکستانیوں کو بجلی کا ایک یونٹ 16 روپے کے اندر ملا کرتا تھا اور نون لیگ چیخ چیخ کے نہیں تھکتی تھی کہ اتنی مہنگی بجلی، جبکہ آج نون لیگ کی حکومت ہے اور پاکستانیوں کو ایک یونٹ کم از کم 40 روپے میں مل رہا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے یہ وہی حکومت ہے کہ جس کے لوگ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم 100 یونٹ فری بجلی دیں گے، پھر کہا ہم 200 یونٹ فری بجلی دیں گے، پھر کہا ہم 300 یونٹ فری بجلی دیں گے، اور رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے نہ صرف بجلی کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی بلکہ جو لوگ سولر استعمال کرتے تھے اب ان کے اوپر بھی ایک ایسی مصیبت نازل کر دی ہے کہ جو ماضی میں کسی نے سوچی تک نہیں تھی۔ ڈان نیوز نے اس حوالے سے ایک بڑی اتھینٹک رپورٹ جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی عوام کو موجودہ حکومت بجلی کے بلوں اور نرخ کے نام کے اوپر دراصل کس طریقے سے لوٹ رہی ہے اور پاکستانی تاریخ کی یہ کتنی بڑی ڈکیتی ہے جو پاکستانی عوام کے اوپر ماری جا رہی ہے۔ ڈان نیوز کی میں وہ رپورٹ آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک سچ آپ نے بتانا ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت بہتر تھی یا یہ موجودہ حکومت بہتر ہے؟ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مریم بی بی یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ جو حکومت ہماری ہے ایسی حکومت تو کوئی اور تھی ہی نہیں۔ جتنی ہم نے عوام کو سہولتیں دے رکھی ہیں اتنی سہولتیں تو کوئی اور دے ہی نہیں پایا تھا۔ جس طریقے سے ہم عوام کے ساتھ چل رہے ہیں ایسے تو کوئی اور چل ہی نہیں پایا تھا۔ تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے ضرور ان کو ان کا مخروع چہرہ دکھا دینا اور بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک، ایک عام پاکستانی کے نزدیک، عمران خان کی حکومت زیادہ بہتر تھی یا موجودہ حکومت زیادہ بہتر ہے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ اب ناظرین گرامی میں آپ کو ڈان نیوز کی رپورٹ بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر انہوں نے کٹا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے، ایک چیز کا حساب کیا اور بتایا ہے کہ پاکستانی عوام کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی کس طریقے سے ماری جا رہی ہے۔ انہوں نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے لکھا، گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 69 روپے 27 پیسے تک ہونے کا انکشاف۔ 69 روپے ناظرین گرامی، کہاں 16 روپے عمران خان کی حکومت میں، کہاں اب ایک یونٹ 69 روپے کا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا پاور ڈویژن نے جولائی 2024 سے ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کے ساتھ مختلف سلیب کے حساب سے بجلی ٹیرف کی تفصیلات جاری کر دیں، جن کے مطابق ٹیکسز کے ساتھ گھریلو صارفین کا فی یونٹ زیادہ سے زیادہ 69 روپے 27 پیسے تک بڑھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاور ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کے ساتھ ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک استعمال پر ٹیرف 37 روپے 38 پیسے، 100 یونٹ تک 37 روپے 38 پیسے اس قوم سے لیے جائیں گے جس قوم کو الیکشن سے پہلے یہ چیخ چیخ کر کہتے تھے 100 یونٹ فری، 100 یونٹ فری۔ آپ بل جمع کروانے جائیں گے، آپ کو آگے سے کہیں گے جی آپ کا تو بل حکومت نے جمع کروا دیا۔ یہ آپ کو مریم نواز اور حمزہ کی اور بلاول بھٹو کی تقریریں آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ اس طرح چیختے رہے تھے۔ اب اسی قوم کو، اسی عوام کو ایک یونٹ کتنے میں پڑ رہا ہے؟ 37 روپے، اور یہ 37 روپے کا جو یونٹ ہے یہ اس وقت ہے جب آپ صرف 100 یونٹ استعمال کریں گے مہینے کی، یا 100 یونٹ سے کم استعمال کریں گے۔ اچھا آگے چلیے، ماہانہ 101 یونٹ سے 200 یونٹ تک کا ٹیرف 45 روپے 15 پیسے، ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف 50 روپے۔ دستاویزات کے مطابق ماہانہ 301 سے 400 یونٹ تک کا ٹیرف 56 روپے، ماہانہ 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف 59 روپے، ماہانہ 501 سے لے کر 600 یونٹ تک کا ٹیرف 61 روپے، ماہانہ 601 سے 700 یونٹ کا ٹیرف 63 روپے، اور اس کے بعد جو ٹیکسیز ہیں یعنی کہ ماہانہ جو 700 یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی 69 روپے، یعنی کہ 69 روپے کا ایک یونٹ، 69 روپے اندازہ لگا لیجئے۔ پاور ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کے ساتھ 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 19 روپے اور ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 22 روپے ہو جائے گا۔ اس میں کہا گیا کہ ٹیکسز کے ساتھ ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کا ٹیرف 4 روپے، یعنی کہ اگر آپ 50 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 4 اور 50 یونٹ عمران خان مفت دے رہا تھا۔ اچھا 50 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کا ٹیرف 9 روپے ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے رواں مالی سال یعنی کہ 2024-2025 کے لیے بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے تک اضافہ کر دیا ہے، 7 روپے، جس کے بعد ٹیکسوں کے بغیر زیادہ سے زیادہ فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے مقرر کیا گیا۔ ناظرین گرامی ٹیکسوں کے بغیر، ٹیکس لگیں گے تو پھر پتہ نہیں کہاں 69 روپے جائے گا، ٹیکس لگائے بغیر 48 روپے کا ایک صاف ستھرا یونٹ آپ کو ملے گا۔ پاور ڈویژن نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ یکساں ٹیرف کے لیے نیپرا میں جمع کرا رکھا ہے، جس پر نیپرا 8 جولائی کو سماعت کرے گا۔ نیپرا کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے کرنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال بجلی کی بنیادی ٹیرف میں اضافے کا بجلی صارفین پر تقریباً 600 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کتنا؟ 600 ارب روپے کا اضافی بوجھ،
اور 600 ارب یہ کہاں سے نکلیں گے؟ یہ جو MNAs اور MPAs اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان پھر رہے ہیں, ہمارے بڑے بڑے جو سرکاری افسران پھر رہے ہیں, یہ دیں گے 600 ارب؟ نہیں, وہ لوگ 600 ارب دیں گے جو موچی جوتیاں سی رہے, وہ دے گا جو درزی کپڑے سی رہے. یہ 600 ارب اس کی جیب سے نکلے گا جو سارا دن بھٹے کے اوپر دہاڑی کرتا ہے اور اس کو 700-800 روپے ایک دن کا ملتے ہیں. یہ 600 ارب روپیہ اس بندے کی جیب سے نکلے گا جو سارا دن رکشہ چلاتا ہے, اپنے بچوں کی فیسیں بھی اس نے وہیں سے نکالنی ہے, روٹی بھی وہیں سے نکالنی ہے, گھر کا سامان بھی وہیں سے نکالنا ہے, گھر کا کرایہ بھی وہیں سے نکالنا ہے. اس سے یہ 600 ارب لیا جائے گا. یہ 600 ارب یاد رکھیے گا کہ وہ سیاستدان, بڑے بڑے سیاستدان یا بڑے بڑے سرکاری افسران کے جن کو بجلی مفت ملی, جن کو پیٹرول مفت ملا ہوا ہے, جن کو ڈیزل مفت ملا ہوا ہے, جن کو بڑی بڑی کوٹھیاں مفت ملی ہوئی ہیں, جن کے لیے اب نئی پراڈو لانے کا وہ اعلان کر دیا گیا کہ جی ان کو آئی فون دیے جائیں گے, ان کے لیے نئے گھر اور بڑے لگژری ہاؤسز ان کے لیے بنانے کا فیصلہ کیا گیا, ان سے 1 ٹکا نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیے گا, 1 ٹکا نہیں لیا جائے گا. یہ سارا پیسہ, یہ 600 ارب روپے کی جو ڈکیتی ہے, کس کے اوپر ماری جا رہی ہے؟ اس غریب کسان کے اوپر ماری جا رہی ہے جو سارا سال محنت کرتا ہے کہ 2 ٹکے کما لوں گا. اب پہلے تو اس کو, کیونکہ پاکستان کی زراعت کا بھی ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا, اگر اس بیڑا غرق ہونے کے باوجود بھی اس بیچارے کو 2 ٹکے بچنے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جی حکومت کو دیجیے, کیونکہ حکومت نے بجلی کے بل, بی بی سی جیسا بڑا ادارہ بار بار پاکستان کے بارے میں رپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستانی حکومت نے اب اپنے ملک کو چلانے کا فیصلہ بجلی کے یونٹوں اور بجلی کے بلوں سے کر لیا ہے. اندازہ لگائیے, یعنی کہ پاکستان کو چلانے کے لیے بجلی کے بل جو ہیں وہی آخری امید بچے ہیں. اور یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے ناظرین گرامی, یہ تو IMF کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے, ان کی ایک ہلکی سی شرط ہے کہ آپ پہلے یہ بجلی مہنگی کیجئے, آپ پہلے یہ ٹیرف جو ہے عوام کو دیجئے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بات کرنے آئیے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بجلی کے بل آئے ہوئے ہیں ان کے اندر کتنی دھاندلی کی. یہ 600 ارب روپیہ تو جو نکلوانا ہے 100 نکلوانا ہے نا, جو نکلوا لیا گیا ہے 700-800 ارب روپیہ پاکستان کی غریب عوام کی جیبوں سے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا 2 ٹکے کا ٹٹو میڈیا, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا تھکڑ میڈیا کس طریقے سے, یعنی کہ آپ کوئی میڈیا ہاؤس دکھا دیجئے, کوئی چینل دکھا دیجئے جو اس کے اوپر بات کر رہا ہو کہ جی بجلی مہنگی, کوئی بھی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ 10 ارب روپے کی ہڈی منہ میں ہے, ہڈی منہ میں ہے تو کیسے بولیں گے بھائی؟ بولیں گے تو وہ ہڈی جو ہے وہ مالک واپس چھین لیں گے. تو اتنا, یعنی کہ یہ سارا مافیا کو کبھی کوئی سرکاری افسر دکھا دیجئے جو یہ احتجاج کرے کہ جی بجلی مہنگی ہوگی غریب عوام کے لیے تو میں احتجاج کر رہا ہوں, جو میں استعفیٰ دے رہا ہوں. نہیں, کیونکہ ان کی تو اپنی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں. ان کو تو بجلی, ڈیزل, پیٹرول, رہائش, کیا ان کے تو بچوں کی فیسیں تک سرکار دے رہی ہے, ان کو تو موبائل کا جو بیلنس ہے وہ سرکار دے رہی ہے ناظرین گرامی, اور تو ہر چیز جگہ پہ رہ گئی. تو یہ جو معاملات ہیں, یہ جو حالات ہیں, یہ جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ماری گئی ہے, خدا کا واسطہ جاگ جائیے, کھڑے ہو جائیے, ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح ظلم سہتی رہیں گی. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مکروہ حکومت کا مکروہ چہرہ ہر پاکستانی تک جائے, پاکستان کے بچے تک جائے, پاکستان کی نوجوان نسل تک جائے, تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا, کیونکہ ہم جب مل کر آواز اٹھائیں گے تب ہی ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے جو پاکستان دیکھا تھا, جو پاکستان ہم آج دیکھ رہے ہیں, یہی پاکستان پھر ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی. اور جب ایسا ہوگا تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ پھر سچویشن یا جو حالات ہیں پاکستانیوں کے لیے وہ کس قسم کی ہو جائیں گے, اور پاکستانی جو ہیں کتنے برے حالات فیس کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یقین جانیے پوری دنیا کے اندر, پورے جنوبی ایشیا کے اندر, اب تو عالمی میڈیا بھی یہ کہنے شروع ہو چکا ہے کہ پوری دنیا اور پورے جنوبی ایشیا کے اندر اگر کہیں پر سب سے زیادہ مہنگی بجلی دی جا رہی ہے, اگر کہیں پر سب سے زیادہ بچوں کے پینے والا دودھ ہے, وہ پاکستان سے زیادہ کہیں پر بھی کچھ بھی مہنگا نہیں ہے. یعنی کہ نہ دودھ مہنگا ہے, نہ بجلی مہنگی ہے. اور جہاں پر یہ کہتے ہیں جی یہ تو جی ابھی ہم تو اور بھی ڈسکاؤنٹ دیں گے, سبسڈی دیں گے, مریم بی بی کہتی ہے جی میرا تو بڑا دل دکھتا ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر اتنے زیادہ بجلی کے بل آ گئے. شہباز شریف کہتے ہیں میں ان سیاسی افسروں کو نہیں چھوڑوں گا جس نے عوام کے بجلی کے بل زیادہ کیے ہیں. آپ بجلی کے بلوں کے اوپر عوام کی چیخیں تو آگے سنیں, آپ کسی عوامی جلسے کے اندر تو جا کر دیکھیں, عوام آپ کو آپ کی اصلیت دکھائے گی کہ آپ لوگوں نے عوام کو کتنا زیادہ مجبور کر دیا, کتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا پاکستانی قوم, ظلم جو ہوتا ہے نا جب وہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جتنا بھی ظلم یہ ہم پاکستانی قوم برداشت کر رہے ہیں, یہ ظلم
نفرت میں کنورٹ ہو رہا ہے. جیسے پانی کو اگر آپ آگ کے اوپر رکھ دیں تو وہ آہستہ آہستہ بھاپ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اور پھر جتنا مرضی اوپر وزنی ڈھکن رکھ دیں اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح یہ جو ظلم ہے یہ بھاپ بن رہی ہے پاکستانی عوام کی, اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی یعنی کہ آپ ڈنڈا اوپر سے رکھیں گے جی کوئی نہیں نکلے گا, آپ گن اوپر رکھیں جی کوئی بھی نہیں نکلے گا. یہ جب بھاپ بن کے نکلے گی نا تو وہ جتنے بھی آپ کی ڈنڈے یا جتنی بھی آپ کی بندوقیں ہیں نا پھر وہ کسی کام نہیں آئیں گی, پھر وہ بھی اس کو نہیں روک پائیں گی. پھر جو پاکستانی عوام اپنا حق لینے کے لیے نکلے گی وہ اپنا حق لے کر انشاءاللہ واپس آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے.